بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ۔ چونکہ پیچھے شرک کی تردید اور توحید کے اوپر دلائل بیان ہوئے ہیں، تو اس آیت کا تعلق بھی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ جل شانہ نے گویا کہ اپنی مخلوق سے شکوہ کیا اور شکوے کے انداز میں تمام انسانوں میں سے اس انسان کو مخاطب کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محسن حقیقی یا تو جانتا نہیں ہے یا جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے غیر اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اذا مس الانسان ضر دعا ربہ، ناشکر انسان کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچ جائے، پریشانی میں گر جائے، مصیبت آ پڑے، تو اس وقت تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یعنی ہر ایک کو مصیبت کے وقت اللہ کی یاد آ جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہو مومن ہو، مگر غافل اور ناشکرہ ہے تو مصیبت کے وقت مشرک کو بھی اللہ تعالیٰ یاد آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جا بجا قرآن میں آیا کہ اگر وہ سمندر میں کشتی پر سوار ہوں اور وہ ڈوبنے لگے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو ان سے پوچھا جائے اگر تو اب تمہیں کون بچائے گا، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور وہ کہیں گے کہ کون؟ اللہ۔ مگر اس ناشکر انسان کی دوسری حالت بڑی عجیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی آتی ہے، مصائب دکھ ٹل جاتے ہیں، تو وہ نعمتوں اور خوشحالی میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے وہ خوشحالی میں بھی اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرے جیسے مصیبت میں کرتا ہے، وہ آسانی میں بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جیسا کہ وہ تکالیف میں اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے۔ لیکن وہ خوشحالی اور نعمت کی صورت میں، مصائب نہ ہونے کی صورت میں، آسانیوں کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل، کہ پہلے جس ذات کو وہ مصیبت میں پکار رہا تھا، خوشحالی اور آسانی میں وہ اس کو کیا ہے؟ بھول جاتے ہیں۔ تندرستی کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ کو بھولتا نہیں ہے بلکہ اپنی خوشحالی، ملنے والی نعمتوں اور تندرستی اور صحت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ غیر اللہ کی طرف کیا کر دیتا ہے؟ یہ بیائی ہمارے زمانے والے جو اعلیٰ کا نقشہ ہے۔ بات تو تب کی ہو رہی ہے، مگر آج ہمارے زمانے کے جو حالات کا بھی صحیح طور پر دیکھا جائے تو یہی نقشہ ہے۔ بھئی پریشانی آئے تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، ہر وقت اللہ کو پکارنا ہے کہ اللہ میرے یہ دکھ درد مصیبتیں کیا ہے؟ ٹال دے۔ جب آسانیاں آنا شروع ہو جائے، مال آنا شروع ہو جائے، خوشحالی آنا شروع ہو جائے، نعمتیں ملنا شروع ہو جائے، تو پھر ہر لمحے ہر نعمت کے ملنے پر غوث پاک یاد آ جاتا ہے۔ غوث پاک کا کرم ہے، فلانی سرکار کا کیا ہے؟ کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پھر گاڑیوں کے پیچھے لکھوا لیتے ہیں، دکان کے آگے لکھوا لیتے ہیں، شٹر کے اوپر
کرم فلاں لسانی سرکار، عجیب و غریب نام بھی ہوتے، امام بری سرکار. پھر کرم کسی اور کا ہو جاتا ہے. نعمت اللہ کی طرف سے، خوشحالی اور تندرستی اللہ کی طرف سے. تو اس صورت میں بھی جیسے تکلیف میں پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اسی طرح خوشحالی اور تندرستی اور نعمت کے ملنے کی صورت میں بھی کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. یعنی انسان عبادت کے لیے جو پیدا کیا گیا ہے صرف اس صورت میں نہیں جب مصیبت آ جائے، بلکہ انسان بحیثیت اللہ کی مخلوق کے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہر وقت فائدہ حاصل کر رہا ہے، اس کا تو ہر وقت اللہ کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ رجوع. خوشحالی میں بھی، بدحالی میں بھی، نعمتوں میں بھی اور نعمتیں نہ ہونے کی صورت میں بھی، تکالیف میں بھی اور آسانیوں میں بھی، ہر حال میں اللہ کی طرف اس کا کیا ہونا چاہیے؟ رجوع. مگر یہاں ناشکر انسان کی حالت، بالخصوص مشرک کی حالت یہی ہے کہ وہ پریشانی میں تو اللہ کو پکارتا ہے، مگر جب پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو پھر وہ مستی میں آ کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور غیر اللہ کی طرف اپنی نعمتوں کی نسبت کرتا پھرتا، انعامات کی نسبت، خوشحالی کی نسبت کس کی طرف کرتا پھرتے. آپ نے پڑھا ہے سورہ اعراف میں کہ پہلے اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، جب مل جائے، پیدا ہو جائے، تو پھر کسی بت کی طرف منسوب کر دیا، غیر اللہ کی طرف کیا کر دیا؟ منسوب کر دیا کہ فلاں حضرت کا کرم ہو گیا، فلاں بزرگ کا، پیر صاحب کا کیا ہو گیا؟ کرم ہو گیا. تو ہر وقت کرم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لہٰذا جیسے مصیبت میں اللہ کو پکارنا رجوع بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح خوشحالی اور آسانی میں، تندرستی میں بھی اللہ ہی کی طرف کیا ہونا چاہیے؟ رجوع. تو بہرحال یہ حالت تو ہے مشرک کی، جاہل کی، نادان کی، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیا ہے؟ غافل ہے، احسان مندی کا شکر کرنے سے وہ کیا ہے؟ غافل ہے. اب اس کے مقابلے میں چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ اشیاء کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، قانت آناء اللیل ساجدا، جو راتوں اور دن کو ہر وقت رکوع اور سجدے میں اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے، اور فرمایا قائما، قیام میں کھڑا رہتا ہے، یحذر الآخرہ، وہ ہر حال میں آخرت سے ڈرتا ہے، ہر حال میں اللہ کی رحمت کا وہ کیا رہتا ہے؟ امیدوار. اس کی اللہ کی طرف رجوع میں، انابت میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے وہ مصیبت میں ہو یا خوشحالی میں ہو، تندرستی اور آسانی میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، اور اللہ کی طرف عبادت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید اور اپنے گناہوں کا خوف، گناہوں پر سزا کا خوف اس کے دل و دماغ پر کیا ہے؟ چھایا رہتا ہے. اب فرمایا یہ دو بندے ہیں، ایک طرف تو وہ ہے کہ جو نعمت کی صورت میں ناشکرے ہو جاتے ہیں اور مصیبت کے وقت اللہ کی طرف رجوع، نعمت مل جائے تو نمازیں بھی گئی، نیکیاں بھی گئی، عبادت بھی گئی، اور اگر مصیبت آ جائے تو پھر نمازیں بھی شروع، پھر دعائیں بھی شروع، ورد وظیفے بھی شروع. جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر حال میں، چاہے وہ خوشحالی میں ہو یا مصائب میں گرا ہوا ہو، ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا انجام برابر نہیں ہو سکتا. اب انجام کیا ہے؟ مزید آگے آئے گا. پہلی صورت کا انجام پہلے بتا دیا کہ قل تمتع بکفرک قلیلا، کہ جو یہ ناشکری میں گرا ہوا ہے نا، کہ مصائب میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جب نعمتیں ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، تو پھر ناشکری میں گر جاتا ہے. فرمایا اسے کہو کہ بس تمتع بکفرک قلیلا، اپنی اس ناشکری سے تھوڑا سا کیا کر لے؟ نفع اٹھا لے. یعنی جب تک اللہ نے مہلت دی ہے دنیا میں یا موت تک، جو اللہ نے مہلت دی ہے اس میں نفع اٹھا لے، اور آخرت میں تو تیرے لیے جوتے کیا ہیں؟ تیار ہے، سزا تیار ہوگی. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں. ہر وقت اللہ کا خوف، آخرت کا خوف ان پر سوار رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. فرمایا انہیں کہہ دو کہ یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، میرے وہ بندے جو ایمان لائے اور اپنے رب سے کیا ہے؟ ڈرتے رہے. فرمایا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے؟
اب دنیا میں بھلائی کیا ہے کہ مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے، بادشاہت مل جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو اصل چیز مقصود ہے اطمینان قلبی وہ حاصل رہے گا۔ وہ کیا رہے گا؟ بظاہر مشکلات میں بھی گرے ہوں گے، بظاہر پریشانیوں میں بھی کیا ہے گرے ہوں گے، لیکن دنیا میں ہر وقت انہیں بھلائی کی توفیق ملتی رہے گی، اچھائی کی توفیق ملتی رہے گی، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے وہ ہدایت کی توفیق کے مستحق ہو گئے۔ اب ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے، اور رہی بات آخرت کی تو فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو دنیا میں ہر وقت ثابت قدم رہتے ہیں کہ مصیبت میں بھی خوشحالی میں بھی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن ان کا اجر پورا ہو، بغیر حساب کے ان کو ملے گا۔ رہی بات کہ دنیا میں جو ظاہری تنگیاں ان پر آ جائیں گی، ظاہری تنگیاں، اطمینان قلبی یہ تو ہے سکون قلب، وہ اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو مال و دولت ہو یا نہ ہو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، مگر ظاہری پریشانیاں، مشکلات، راستے کی رکاوٹیں وہ تو ہوں گی۔ فرمایا ارض اللہ واسعہ، جیسے کہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تمہیں بھلائیاں ملیں گی، مگر سوال ان کے سامنے یہ تھا کہ اس وقت تو ہم مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، ظاہری حالات تو مشکل چل رہے ہیں، فرمایا ارض اللہ واسعہ، یہاں سے ہجرت کر دو، اللہ کی دی ہوئی زمین کیا ہے؟ وسیع ہے، یہاں مشکلات ہیں تو دوسری جگہ چلے جاؤ، وہاں ظاہری مشکلات بھی آسانیوں میں کیا ہو جائیں گی؟ تبدیل ہو جائیں گی۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذالک هو الخسران المبین۔ آگے آیت نمبر 16 تک، اس میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توحید کی حقیقت سمجھانا مقصود ہے۔ توجہ سے، اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھ لیں، پھر آیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اتنا مشکل نہیں ہے۔ لوگوں کے عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ کی جس نے یہ رکھ لیا کہ ہمارا خالق صرف کون ہے؟ اللہ، ہمارا خالق وہی ہمارا معبود ہے، بس یہ عقیدہ جس نے رکھ لیا تو وہ موحد ہے، اس کا بیڑا کیا ہے؟ پار۔ عام طور پر ذہنوں میں یہی ہوتا ہے، مشہور بھی یہی ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ نے اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے کہ توحید یہ نہیں ہے، توحید یہ، بلکہ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے یہ حکم آیا ہے کہ اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ دین بمعنی عبادت بھی آیا، اور ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دین کے 5 حصے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ کتنے حصے ہیں کامران؟ 5: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، بس موحد تو ہم پکے ہو گئے، باقی معاملات جیسے بھی ہوں، نماز روزہ کر لیا، حج زکوٰۃ جیسے بھی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر معاشرت جیسی بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین کے خلاف ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، توحید تو ہماری کہیں نہیں گئی، توحید تو ہماری۔ معاملات
بالکل گئے گزرے گڑبڑ ہوں پھر موحد اعظم ہے ہم سے بڑا موحد، اور اخلاق کتے کی طرح بھونکتے ہوں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم موحد ہے نا۔ مرزا جناب، مرزا جی کیسے بھونکتا ہے؟ کہتا ہے میں ہوں بھی سب سے بڑا موحد، سب سے بڑا موحد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ فرمایا ہے کہ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا ہے؟ معبود برحق کیا ہے؟ صرف یہ توحید نہیں ہے، بلکہ توحید کا اگر یک لفظی مفہوم بیان کرے تو توحید اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ کہ بھی جب آپ نے مان لیا کہ مالک ایک ہی ہے، معبود ایک ہی ہے، تو لازمی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اطاعت بھی صرف کس کی ہوگی؟ ایک ہی۔ پھر اللہ کے مقابلے میں اپنی ذاتی خواہشات کی اطاعت کرتے ہوئے معاملات میں گڑبڑ کرنا، عبادات میں کمی بیشی کرنا، پھر اللہ کی اطاعت چھوڑ کر مخلوق کی اطاعت کے پیچھے لگ جانا، معاشرت کے جو آداب ہیں شرعی ان کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات کے بارے میں جو احکامات ہیں ان میں اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، اور اخلاق چھوڑ دینا، گھٹیا اخلاق اپنا لینا، یہ تو اطاعت تو نہ ہوئی نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبانی تو مان لیا کہ اب معبود کون ہے؟ ایک ہی ہے، مگر عملی طور پر انکار کر دیا۔ عملی طور پر کیا کر دیا؟ زبان و عمل، قول اور عمل جب تک دونوں اس چیز کے مطابق نہیں ہوں گے کہ معبود حقیقی کون ہے، صرف اس کے مطابق دونوں عمل اور قول دونوں اس کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر موحد نہیں ہے۔ ویسے زبانی دعوے کرتے رہیں کہ ہم کیا ہیں؟ موحد ہیں، جب تک یہ پانچوں چیزیں کون کون سی؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان پانچوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہوگی تو پھر تک توحید نہیں، پھر توحید ہے۔ اور اسی بات کو سمجھایا ہے، فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے کہ اعبد، میں عبادت کرتا ہوں مخلصا لہ دینی، اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ کے لیے خالص ہے، یعنی اطاعت بھی صرف اللہ کی کرتا ہوں۔ صرف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ رب وہی ہے، معبود وہی ایک ہے، اس دعوے کے ساتھ ساتھ یہ تو زبانی دعویٰ ہے نا، عملی یہ ہے کہ اطاعت بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو لہذا عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں اور اخلاق میں، ہر چیز میں اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہے تو پھر توحید بہت دور ہے، توحید بہت۔ آج کل اگر دیکھنا جو سب سے زیادہ توحید کے دعوے دار ہیں وہ سب سے زیادہ بھونکنے والے، سب سے زیادہ گندے اخلاق کے مالک، سب سے زیادہ گھٹیا زبان انہی کی، معاشرت، معاملات سب فراڈ ہوں گے، جھوٹ، بہتان، فریب، ہر چیز ان میں پائی جائے گی، لیکن موحد بھی سب سے بڑے ہوں گے۔ موحد بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ بس ادھر کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور موحد ہو گئے، پھر جو مرضی کرتے رہے، اس کو موحد یہ ہے کہ بس جب اقرار کر لیا کہ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر اس کے تمام تر تعلقات، معاملات، عبادات، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، ہر موقع پر وہ یہ دیکھے کہ کس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ناراضگی ہے۔ بس مشہور حدیث ہے، آپ نے پڑھا ہے معرف الحدیث میں، کتاب الایمان میں، کہ من احب للہ ومن ابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ بیٹھ جاؤ یا پھر چلے جاؤ۔ فرمایا کہ اگر کسی سے دنیا میں محبت کرے تو کس کے لیے؟ کسی سے بغض رکھے تو، یعنی محبت میں بھی، عقیدت میں بھی اپنی ذاتی غرض نہ ہو، کسی سے بغض اور دشمنی رکھنی ہے تو بھی اپنی ذاتی غرض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب محبت اور دوستی اور تعلق رکھنے سے پہلے سوچے گا کہ میں اس بندے سے جو تعلق رکھنے جا رہا ہوں کس بنیاد پر، آیا اس میں اللہ کی رضا ہے، یا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ دستبردار ہو جائے۔ اور کسی سے دشمنی کرنے جا رہا ہے تو دشمنی کس بنیاد پر؟ اپنا ذاتی غصہ نکالنے کے لیے۔ اگر جا رہا ہے تو پھر وہاں اللہ کی رضا
ابغض للہ، دشمنی بھی ہو تو کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور دینا بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اس پر احسان نہیں جس کو دے رہا ہے، اور کسی سے اگر روکنا ہے نہیں دینا تو بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ نے منع کیا ہے نہیں دینا، اس کو نہیں دوں گا۔ تو فرمایا جس میں یہ پائی جائے کہ اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوستی بھی دشمنی بھی، تو پھر استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان کیا کر لیا؟ مکمل کر لیا۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں ہیں تعلقات قائم کرنے سے پہلے، سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز کو۔ ایک مشہور حدیث ہے، شاید آپ لوگوں نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احبب حبیبک ہون ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما۔ بڑی عجیب بات ہے، فرمایا کہ اپنے محبوب سے جو تمہیں پسند ہے، جس سے تمہیں عقیدت ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، اس سے دوستی محبت آہستہ آہستہ کرو، ہونما، آہستہ آہستہ، اندھی عقیدت نہ رکھو، اندھی محبت۔ ہونما کا مطلب ہے تدریجن تدریجن، تھوڑا تھوڑا کر کے، سوچ سوچ کے، یعنی محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم محبت اور عقیدت میں اندھے ہو کر گر پڑے، یہ نہ دیکھا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، تو پھر آسا یکون بغیضک یوما ما، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی دن جو آج محبوب ہے وہ تمہارا کیا ہو جائے؟ مبغوض ہو جائے تمہاری نظر میں، کسی دن وہ تمہاری نظر میں قابل نفرت ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا جس سے دوستی کر رہے ہو، جس سے محبت کر رہے ہو، جس سے عقیدت رکھ رہے ہو، ہونما، آہستہ آہستہ، آہستہ 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 تدریجاً، سوچو بچار کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں جیسے عقیدت اور محبت کرنے جا رہا ہوں، واقعی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا کہیں میری ذاتی غرض تو نہیں ہے، نفسانی خواہشات تو نہیں ہے میری، سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں دنیا کے لیے تو میں تعلق بنانے نہیں جا رہا۔ جب یہ سوچ سوچ کے کریں گے اور یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ کل کو اگر اس سے نفرت ہو گئی، بغض ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا اس لیے دوستی میں کیا ہونا چاہیے؟ اعتدال۔ اور دوسرا جملہ اس کے بالکل برعکس ہے، ابغض بغیضک ہونما، کہ جس سے تمہیں نفرت ہے نا، جو تمہاری نظر میں مبغوض ہے، اس سے بغض بھی، دشمنی بھی آہستہ آہستہ کرو۔ دشمنی بھی کیا ہے؟ ایک دم سے کسی کی نفرت میں حد سے بڑھ جانا، یہ دین کے لیے درست نہیں ہے، بلکہ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، جو آج مبغوض ہے، جس سے نفرت ہے، کل کو وہ نظر میں محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں تو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے، بھئی کل جن سے نفرت تھی آج ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہر 5 سال بعد یہی ہوتا ہے، کل جن کو گالیاں دیتے تھے آج اکٹھے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا ہے کہ بھی محبت میں اور نفرت میں بے اعتدالی جو ہے وہ ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی۔ اس لیے اگر کسی سے محبت اور عقیدت رکھے تو بھی آہستہ آہستہ تدریجن تدریجن، اس لیے کہ کل کو وہی مبغوض ہو سکتا ہے، اسی سے نفرت ہو سکتی ہے، اور اگر کسی سے دشمنی اور عداوت رکھنی ہو تو بھی تدریجن تدریجن، سوچ و بچار کر کے آہستہ آہستہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج عقیدت میں اندھے ہو جائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، تو ایسی محبت جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو وہ ایمان کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ۔ کیونکہ محبت اور عقیدت اور دشمنی وہی جائز ہے جس میں اللہ کی رضا ہو، اس کے علاوہ تو جائز ہی نہیں ہے، ورنہ محبت کا اصل محور اور مرکز تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بھئی حقیقی محبت کا اصل حقدار جو ذات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے کہ حقیقی محسن تو وہی ہے۔ محبت ہوتی ہے محسن سے، محبت ہوتی ہے اس ذات سے جس کے اندر صفات خصوصیات اعلیٰ پائی جائیں، اور تمام صفات کا مالک کون ہے؟ بھئی صفات کمال کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو جو اچھی صفات کی مالک ذات ہے، حقیقی محبت کا مستحق بھی وہی ذات ہے۔
ہاں یہ ہے کہ پھر نسبت اور تعلق سے جس کا نسبت اللہ سے جڑتا جائے گا درجہ بدرجہ ان کی محبت ادب احترام ان کا بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا۔ بیت اللہ کی نسبت اللہ سے جڑی تو اس کا ادب و احترام بھی کیا ہے، محبت لازم ہے۔ رسول اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی کہ اللہ کے رسول ہے تو محبت اور احترام اور ادب کیا ہے، لازم ہے۔ مسجد کا تعلق اللہ سے جڑا، اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو ادب لازم ہے۔ مومن کا تعلق اللہ سے جڑا کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو اس کا ادب و احترام بھی کیا ہے، لازم ہے۔ تو وہ جس کی جتنی نسبت ہوگی، جو درجہ ہوگا اللہ کے ساتھ، پھر اسی درجے کی محبت عقیدت اور احترام بھی کیا ہوگا۔ تو گویا محبت اور عداوت کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تعلق میں اس سے اتنا ہی بغض رکھنا جائز ہوگا، جو اللہ کے جتنا کیا ہوگا قریب ہوگا اتنا اس کا ادب و احترام بھی کیا ہوگا، لازم ہوگا، مگر درجہ بدرجہ ہوگا، برابر ہے۔ جتنا درجہ اتنی ہی عقیدت اور محبت۔ اصل عقیدت اور محبت کا محور کون سی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو محبت اور عقیدت اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور یہ اصول بھی پیش نظر ہو کہ کسی کی محبت اور دشمنی میں حد سے نہیں بڑھنا، بے اعتدالی نہیں کرنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا، تو دنیا میں بہت سارے مسائل جو ہیں آسانی سے حل ہو جائیں، بہت ساری چیزوں میں آسانیاں ہو جائیں، بہت ساری چیزوں میں بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ ایک قاضی گزرے ہیں، حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، بڑی علمی شخصیت تھے۔ تو ان سے نا کسی بادشاہ کو بڑی عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی۔ تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں، اس نے ہدیے تحفے مال و دولت خوب ان کو مالا مال کر دیا، اور اپنی سلطنت کا قاضی بھی بنا دیا کہ جو فیصلے تم کرو گے، یعنی چیف جسٹس بنا دیے۔ معاملات چلتے رہے، بادشاہ سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو اب بادشاہ غصے ہو گیا کہ اتنے عرصے سے میں اس بندے کو تحفے ہدیے دے رہا ہوں اور آج میرے خلاف ہی اس نے کیا دے دیا ہے، فیصلہ دے دیا۔ تو اس نے اپنے قاصد کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس قاضی سے کہو آج تک میں تمہیں جو کچھ دے چکا ہوں نا واپس کرو میرا، سالوں سے جو ہدیے تحفے جو کچھ دے چکا تھا کہا کہ میرا واپس کرو۔ تو وہ قاضی بھی اللہ والے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کہا کہ آؤ میرے ساتھ، لے گئے گھر۔ تو ایک کمرے کو تالا لگا ہوا تھا، جا کر اس کمرے کا تالا کھولا، دروازہ کھولا، تو وہ تمام ہدیے تحائف جو بادشاہ کی طرف سے آئے تھے وہ سارے کے سارے کمرے میں پڑے ہوئے۔ کہا کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میں نے ایک ذرہ بھی بادشاہ کے دیے ہوئے ہدایہ اور تحائف میں سے استعمال ہے، لے جاؤ جا کے اس کو کہو اپنے پاس رکھے۔ اس نے کہا کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد پہلے سے میرے ذہن میں ہے۔ کون سا؟ کہ احبب حبیبہ کا ہونما، جس سے محبت ہوئی ہے عقیدت ہوئی ہے آہستہ آہستہ رکھو۔ یہ اصول پہلے سے میرے ذہن میں تھا، اس لیے میں اس معاملے میں بے اعتدالی، مجھے پتہ ہے جو جس کی نظر میں آج محبوب ہوں کل اس کی نظر میں مبغوض بھی تو ہو سکتا ہوں، اس لیے میں نے یہ سوچ سمجھ کے پہلے دن سے جو ہدیے ملنا شروع ہوئے تھے وہ میں نے خرچے نہیں کیے، آج میرے لیے آسانی۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی کی محبت اور بغض میں حد سے بڑھ جانا ایمان کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ ہاں اعتدال میں رہیں گے تو ایمان کیا رہے گا، سلامت۔ اور اگر اس اصول پر آ جائیں گے کہ محبت بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے اور عقیدت اور دشمنی اور عداوت بھی صرف کس کے لیے، پھر تو ایمانی کامل ہے، پھر تو ایمانی کیا ہے کہ جب محبت اور عداوت کا معیار ہی آپ کے نزدیک عملی طور پر اللہ کی رضا ہو گئی تو ظاہر ہے پھر آپ وہی بندہ ڈھونڈیں گے محبت کے لیے جو اللہ والا ہو، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، جس کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی رحمت کی امید کیا ہو، پیدا ہو، گناہوں سے نفرت ہو، پھر محبت بھی اسی سے رکھیں گے۔
کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور صفات کے مالک بندے سے محبت رکھنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ کی رضا بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی سے دشمنی رکھ رہے ہیں تو پھر وہ اپنی ذاتیات نہیں دیکھیں گے کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرا پیسہ کھایا تھا، اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، پھر دنیا کے لیے آپ دشمنی نہیں رکھیں گے، پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، لہذا میرا بھی کیا ہے، دشمن۔ پھر محبت اور دشمنی کے پیمانے کیا ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، تو ایمان بھی کیا ہو جائے گا، کامل۔ پھر ذاتی خواہشات ایک طرف ہو جائیں گے، پھر اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں بندہ ان کو کچلنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال توحید مکمل کیا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ انا عبد اللہ مخلص اللہ دین، کہ پورے دین پر عمل، جس میں عقائد بھی ہوں، عبادات بھی ہوں، معاملات بھی ہوں، معاشرت اور اخلاق بھی ہوں، ان سب میں اللہ کی اطاعت، ہر قدم جو بندہ اٹھا رہا ہے اس میں یہ دیکھے کہ اللہ کی اس میں اطاعت ہے یا نہیں ہے، اس میں فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے۔ جب ایسا ہو گیا تو پھر وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا کیا ہوں، موحد ہوں۔ باقی چند عبادات پر عمل کر کے، نماز روزہ کر کے اور کلمہ پڑھ کے اور یہ دعویٰ کر کے کہ میں اللہ کو ایک ہی مانتا ہوں، بس میں موحد ہو گیا، معاملات جیسے بھی ہوں، معاشرت جیسی بھی ہو، اخلاق جیسے بھی ہوں، وہ موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا مسلمان ہو جاؤں، میں پہلا، توجہ سے بھائی، ایمان تو ہے کہ دل میں عقیدہ رکھ لیا، جان لیا کہ اللہ کیا ہے، ایک ہے۔ اسلام ان دین کے جو 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں میں اللہ کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے، اسلام ہے۔ 5 حصوں میں، 5 اجزاء میں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور اخلاق میں، سب میں اللہ کی اطاعت کرنے کا نام کیا ہے، اسلام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ میں کیا ہوں، پہلا مسلمان، پہلا۔ لہذا مسلمان بھی وہ ہے، موحد بھی حقیقت میں وہ ہے جو مکمل دین کے 5 اجزاء میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں۔ فرمایا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، یہ سب کی وجہ بیان کی ہے کہ اتنی ساری مشکلات بھوگنے کی کیا ضرورت ہے، کہ ہر چیز میں تو اللہ کی اطاعت، اپنی مرضی کا تو ایک لمحہ بھی نہیں جینا۔ فرمایا اس لیے کہ مجھے اللہ کے عذاب سے کیا ہے، ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں ہر چیز میں اللہ کی اطاعت اس لیے کرتا ہوں، اللہ کی فرما برداری اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کا کیا ہے، ڈر ہے، مجھے اللہ کا کیا ہے، خوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں امیر المومنین ہے، کسی معاملے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، تو دونوں نے، تو حضرت عمر نے ابی بن کعب سے کہا چلو زید بن ثابت سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مدینہ کے فقیہ، اور اکثر صحابہ مدینہ والے انہی کی تقلید کرتے تھے، ان سے مسائل پوچھ کر معلوم کر کے عمل کرتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں چلو زید بن ثابت سے جا کر فیصلہ کرواتے، امیر المومنین ہے، اور ابی بن کعب کو کہہ رہے ہیں چلو ان سے فیصلہ کرواتے، چلے گئے۔ تو جو ہی زید بن ثابت کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ ہم آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑے سے ہلے اور اپنے کپڑے شپڑے سائڈ پہ کیے اور کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں تشریف لائیں، یہاں بیٹھے۔ تو عمر کھڑے ہو گئے، کہا کہ پہلا ظلم ہے، پہلی ناانصافی ہے جو تم کر رہے ہیں، ابھی تو مقدمہ شروع ہوا ہے اور پہلے ہی تم نے ناانصافی کر دی کہ میں امیر المومنین ہوں، تو کیا ہوا؟ یہاں آپ کے سامنے تو بحیثیت مجرم کے آیا ہوں، بحیثیت ملزم کے پیش ہوا ہوں، لہذا اگر آپ اپنی جگہ پر مجھے بٹھائیں گے تو یہ پہلی ناانصافی ہو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، کہ ہر کام پھر اللہ کی رضا کے لیے ہو۔
امیر المومنین ہے تو کیا ہوا، سامنے کھڑا کرو، سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کرو فیصلہ۔ اب انہوں نے، مدعی تھے ابی بن کعب، تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا گواہ لاؤ، جو تمہارا دعویٰ ہے اس پر کیا ہے، گواہ لاؤ۔ ان کے پاس گواہ نہیں تھے، ان کے پاس گواہ نہیں تھے۔ تو اب زید بن ثابت بحیثیت قاضی کے ہیں اور ابی بن کعب کو کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کو اصولی طور پر تو حضرت عمر پر قسم آ رہی ہے، کیونکہ مدعا علیہ جو ہوتا ہے اس پر پھر کیا آتی ہے، قسم۔ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر مدعا علیہ کے اوپر کیا آتی ہے، تو حضرت عمر کے ذمہ قسم آ رہی تھی۔ تو اب زید بن ثابت پھر بولے، ابی بن کعب کو کہا کہ امیر المومنین کو معاف کر دو حلف، ان سے قسم نہ لو۔ تو حضرت عمر پھر بول پڑے، کہا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ زید تم قاضی بننے کے لائق نہیں ہو۔ یہ دوسری ناانصافی کر ڈالی تم، کہ میں امیر المومنین ہوں تو کیا ہوا، بحیثیت قاضی آپ میری سفارش کیوں کر رہے ہیں، قسم اٹھا دی۔ کہا کہ آپ کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتی ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام ہو۔ پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ میری برادری کا ہے لہذا میں تو اس کو سپورٹ کروں گا کیونکہ میری برادری کا ہے، چاہے نہ حقی کیوں نہ ہو۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ فرمایا کسی قوم کی حالت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، یعنی دشمن ہے، مخالف قوم کا ہے، لہذا اس کے ساتھ ناانصافی کو تم کیا سمجھ لو، جائز سمجھ لو، تو یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے حجاج بن یوسف کی ایک آدمی نے غیبت شروع کی کہ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، بہتان بازی شروع کر دی اس نے۔ جرائم میں اس کے جو تھے لیکن آگے مزید بہتان لگانے شروع کر دی، غیبت شروع کر دی۔ تو عبداللہ ابن عمر غصے ہوئے اور کہا کہ رک جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجاج ظالم تھا، قاتل تھا، گناہ گار تھا، وہ اپنے جرائم کی سزا اللہ کے ہاں پائے گا، مگر تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم، وہ اگرچہ ظالم تھا، جابر تھا، گناہ گار تھا، مگر آپ کو اس کی غیبت اور بہتان تراشی کا حق آپ کو یہاں حاصل نہیں۔ بھئی کوئی گناہ گار ہے تو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے، ظالم ہے، جابر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دینی ہے، سزا دینی ہے۔ وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، مگر اس کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے آپ کو غیبت کا حق تو حاصل نہیں ہوگی، آپ کے لیے اس کی غیبت تو جائز ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت والے دن حجاج اپنے جرائم کی سزا پا رہا ہوگا، جو اس نے ناحق قتل کیے ان کی سزا پائے گا، جو اس نے ظلم کیے ان کی سزا پائے گا، فرمایا وہیں تم اس کی غیبت کے جرم میں تم بھی پکڑے جاؤ گے، تم اس پر بہتان تراشی کے الزام میں تمہاری بھی وہاں کیا ہوگی، گرفت ہوگی، تمہیں بھی سزا ملے گی۔ تو لہٰذا جو کچھ بولنا ہے وہ سوچ سمجھ کے، جو کرنا ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر انصاف لازم ہے۔ یہ تو سورۃ المائدہ میں آپ نے پڑھا ہے، جو آیت میں نے پڑھی ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دوسرا رکوع ہے سورۃ المائدہ کا 6 پارے میں، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے۔ دشمن قوم کا بندہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہ کرے، اس کے ساتھ بھی زیادتی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دشمن قوم کا ہے تو اس سے ناانصافی کرو، یہ قطعاً تمہارے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انی اخاف ان عصیت ربی، کہ میں اس دین کا پابند اس لیے ہوں کیونکہ مجھے بڑے دن کے عذاب کا کیا ہے، خوف ہے، وہاں جو رب کا طرف سے سزا ہوگی، عذاب ہوگا، اس کا مجھے کیا ہے، خوف ہے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ ہمیں بتانا مقصود ہے کہ اسلام پر چلنا کیوں ضروری ہے، ان دین کے 5 اجزاء میں اللہ کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے، اس لیے تاکہ کل سزا کو کیا ہے، سزا سے بچ جاؤ، اللہ کی عدالت میں سزا کھانے سے بچ جاؤ۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، وہی جملہ پھر دہرایا ہے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم
وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين۔ یہ دوسرا خطاب ہے، یہ خطاب منکرین کو ہے، مشرکین کو ہے۔ فرمایا فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے تمام معاملات میں اطاعت کو نہیں مانتے، فرمایا انہیں کہا جا رہا ہے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم بھی، اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرو، جس کی چاہو عبادت ہے، اختیار ہے، اختیار ہے۔ بظاہر جملہ تو ایسے ہی ہے نا کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم، کہ اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت ہے۔ یہ دھمکی ہے، یہ کیا ہے؟ دھمکی ہے۔ جیسے باپ کہتا ہے نا بیٹے کو جو مرضی کر میں حساب لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، کہ اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کر لو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، حقیقی خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں کیا کیا؟ مبتلا کیا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یعنی مشرکین کا ڈبل جرم ہے کہ خود بھئی ہر خاندان کا بڑا اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا کیا ہے؟ ذمہ دار ہے۔ تو جو شرک میں مبتلا ہوا خود تو اپنے شرک کا ذمہ دار بھی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو خاندان والے شرک میں مبتلا ہوئے، غلط راستے پر چلے، ان کا گناہ بھی اسی پر ہے۔ وہ تو اپنے بھگتے گئی سزا، مگر اس کی سزا دگنی ہوگی، ایک اپنے شرک کی اور دوسرا اپنے گھر والوں کی بدعملی کی سزا بھی اسی کے سر۔ اس لیے اگر گھر کا سرپرست بے عمل ہے، بے نمازی ہے، بے دین ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے گھر کے افراد بھی مبتلا ہوتے ہیں، تو ڈبل جواب دینا پڑے گا، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ مت سوچے کہ میری نماز رہ گئی ہے تو لہذا گھر والوں کو کیسے کہوں، میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہا تو گھر والوں کو کیسے کرواؤں؟ بھئی ان کو الگ سے، یہ دو الگ حکم ہے کہ خود اطاعت کرنا اور گھر والوں سے کروانا، دونوں الگ حکم ہے۔ اگر خود سستی ہو گئی کسی معاملے میں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گھر والوں سے بھی نہ کروائے، وہ تو الگ حکم ہے، وہ ایک شریعت کا الگ حکم ہے، جیسے اپنے لیے نماز ایک حکم ہے، تو وہ ایک الگ فرض ہے کہ گھر والوں کو بھی اس کی کیا کرتا رہے تاکید، ورنہ دونوں کا جرم اس کے سر ہو۔ تو فرمایا حقیقی خسارہ تو یہ ہے کہ اپنے شرک کا وبال بھی ہوگا اور اپنے گھر والوں کے شرک کا وبال بھی انہی کے سر ہوگا۔ تو فرمایا حقیقی خسارہ پانے والے تو یہی ہے، الا ذالک هو الخسران المبین، کہ حقیقت میں واضح طور پر خسارے والی بات تو یہی ہے۔ اب خسارہ کیسے ہے؟ اگلی آیت میں اس خسارے کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون۔ دو جملے میں اس خسارے کی وضاحت ہوگی۔ فرمایا کہ یہ جب مشرک جائے گا قیامت والے دن سزا بھگتے گا، جہنم میں تو ہر ایک نے جانا ہے، مگر یہ جس نے اپنی بےایمانی بھی اٹھائی اور اپنے گھر والوں کی بےایمانی اور شرک کا بھی ذمہ دار بنا ہے، فرمایا اس کے اوپر نیچے آگ کی تاریکیاں ہوں گی، یعنی اس کو ہر طرف سے جہنم کی آگ نے گھیرا ہوا ہوگا۔ ہر طرف سے کیوں؟ اس لیے کہ اپنا جرم بھی ہے اور اپنے گھر والوں اور خاندان کا بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ لہٰذا نیکی میں اگر کوئی آدمی مثال بنا اور اس کو دیکھ کر دوسرے نیکی پر چلے تو جیسے اجر دگنا ملے گا، اسی طرح گناہ میں اگر کسی نے گناہ جاری کیا اور اس کو دیکھ کر جو اس گناہ میں مبتلا ہوں گے، اس کی پھر سزا بھی کیا ہوگی؟ دگنی ہوگی، کہ اوپر نیچے سے وہ آگ میں گرا ہوا ہوگا، ہر طرف سے آگ کے اندھیرے ہوں گے۔ فرمایا کہ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، اس کو کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈراتے ہیں۔ یا عبادی فتقون، آگے خطاب ہے بندوں سے کہ اے میرے بندوں مجھ سے کیا ہے؟ ڈرو، یعنی پہلے ہی بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو سزا میں کیا کریں؟ مبتلا کریں، اس لیے دنیا میں بتا دیا، وہ وقت آنے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میری یہ خواہش نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تمہیں یہ سزا دوں،
لہذا یا عبادی فتقون، تم مجھ سے کیا ہے، بچ جاؤ، ڈر جاؤ میری سزا سے. سبحان اللہ.